بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو اصول عملیہ میں تخیر کے بارے میں۔ تخیر کہاں پر جاری ہوتی ہے؟ جہاں کسی چیز کے وجوب اور حرمت کا احتمال ہو اور کسی ایک پر بھی ہمارے پاس کوئی تفصیلی دلیل موجود نہ ہو۔ اجمالی دلیل یقیناً موجود ہے لیکن تفصیلی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو ہم پڑھ چکے کہ یہاں پر چند اقوال ہیں، مصنف بظاہر تخیر کے قائل ہوئے۔ اب پھر آج کے درس میں یہ فرماتے ہیں کہ کیا جب دوران بین محظورین ہو تو قاعدہ قبح عقاب بلا بیان کو جاری کرنے کی کوئی گنجائش ہے یا گنجائش نہیں؟ فرماتے اس کے جاری کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ہمارے پاس کچھ نہ کچھ بیان ہے، اگرچہ اس بیان میں موافقت قطعی یا مخالفت قطعی حاصل نہیں ہوگی، لیکن بہرحال کسی حد تک بیان ہے، تو اس لیے اس کو ہم جاری نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو ہماری گفتگو ہے کہ جب وہ دوران بین المحظورین ہو جائے، یہ سب کا سب اس صورت میں ہے کہ جب وہ کوئی واجب تعبدی ان دو میں سے نہ ہو یا حرمت تعبدی نہ ہو۔ اگر کوئی ایک تعبدی ہے پھر تو لازمی اس کو انجام دینے کے لیے بھی آپ کو صرف تخیر نہیں چاہیے بلکہ قصد قربت بھی چاہیے۔ اگر حرام میں جناب تعبدی ہے تو اس کے لیے بھی پھر آپ کو قصد چاہیے، اور اگر دونوں تعبدی ہیں پھر بھی مشکل ہے کہ وہاں پر ہم کہیں کہ ہم تخیر کے قائل ہوں گے، کیونکہ انجام دینا یا نہ دینا دونوں صورتوں میں آپ کو ارادے کے ساتھ جو ہے کیا ہے جناب وہ اس کو انجام دینا ہوگا یا ترک کرنا ہوگا۔ بس یہ تعبدی والی بات سے گویا کہ ہم کسی حد تک مطمئن ہو گئے کہ اس کو توسلی کے ساتھ کوئی تخصیص لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہماری عقل جو ہے وہ مستقل ہے کس بات پر؟ کہ ہمیں تخیر ہے جہاں پر کوئی ترجیح نہ ہو، تو اس میں بھی جو ہے کیا ہے آپ اس صورت میں تخیر کے قائل ہوں گے جہاں پر جو ہے کیا ہے جناب کوئی مرجح نہ ہو۔ اور اگر ہمیں مرجح دیکھنے میں مل جائے، مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کام کی طلب میں انتہائی شدت ہے، کسی کے طلب میں کچھ زیادتی ہے دوسرے کے مقابلے میں، تو جس میں شدت ہوگی ہم اسی کو انتخاب کر لیں گے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دفع المفسدہ اولا من جلب المنفعہ، ٹھیک ہے، یا دفع المفسدہ جو ہے کیا ہے وہ اولا ہے جناب وہی جلب المصلحت سے۔ کہتے ہیں کہ ہر جگہ پر ایسا نہیں ہے، کہیں کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ واجب مقدم ہو جاتا ہے حرام پر۔ بھائی یہ کیسے کہ واجب مقدم ہو جائے حرام پر؟ مثلا کسی کے گھر میں کوئی آگ لگی، کوئی انسان جل رہا ہے، اب آپ کو مال غیر میں تصرف کرنا حرام ہے، لیکن پھر انقاذ الغریق یا انقاذ مثلا جو ہے کہ حریق واجب ہے، تو اب یہاں پر جان بچانا واجب ہے، یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے حرام پر یعنی تصرف در مال غیر پر، تو نتیجے میں واجب کو اہمیت دیں گے اور یہاں پر حرام کے مرتکب ہو جائیں گے۔ تو آخر میں مصنف صاحب کہتے ہیں ففہم، آپ ہر جگہ پر ایک جیسی گولی نہیں چلائیں، کہیں گولی جو ہے کیا ہے جناب بڑی چلانی ہوتی ہے تو کہیں گولی ہوائی فائرنگ کرنی ہوتی ہے۔ تو ابھی چلتے فرماتے ہیں ولا مجال ہاہنا، کوئی گنجائش نہیں ہے دوران بین المحظورین میں لقاعدۃ قبح العقاب بلا بیان، کہ جاری کیا جائے وہ قاعدہ جو کہتا ہے کہ عقاب کرنا کبھی ہے بغیر بیان کے۔ بھائی یہ قاعدہ کیوں جاری نہیں ہوگا؟ فإنہ، بتحقیق شان یہ ہے، لا قصور فیہ ہاہنا، کوئی کمی نہیں ہے اس بیان کی اس دوران میں۔ وَإِنَّمَا يَكُونُ عَدَمُ التَّنَجُّزِ تکلیف، ہاں البتہ یہاں تکلیف منجز نہیں ہے، کلیئر ہمارے لیے نہیں ہے، بیان موجود ہے۔ لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنَ الْمُوَافَقَةِ الْقَطْعِيَّةِ،
کا مخالفتہ، نہ ہم موافقت قطعیہ کر سکتے ہیں نہ مخالفت قطعیہ کر سکتے ہیں۔ والموافقت الاحتمالیت حاصلۃ، البتہ موافقت احتمالی حاصل ہے۔ خوب، جب موافقت احتمالی حاصل ہے، اگر آپ اس کو انجام دیں گے واجب سمجھ کر، تو پھر آپ کو جو ہے کیا ہے جناب سزا نہیں مل سکتی، اور آپ کو احتمال تو ہے نا کہ یہ انشاءاللہ متفق ہوگا، اور پھر اگر آپ نے اس کو ترک کیا تو پھر آپ کو سزا ملے گی۔ حاصلۃ لا محالت، فرماتے موافقت احتمالی تو یقیناً حاصل ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، کما لا یخفا، جیسے کہ یہ بات مخفی نہیں ہے۔ ثم ان مورد هذه الوجوہ، بھائی وہ مورد جہاں پر یہ وجوہ جاری ہوں گی جو محظورین کی کل والے درس میں یا پچھلے درس میں ہم نے بتائیں، خوب، وہ انکان اگرچہ جناب یہ مورد ہے، ما اذا لم یکن واحد من الوجوب والحرمہ علی تعین تعبدیا، جب اس وجوب اور حرمت میں سے کوئی ایک جناب تعبدی نہ ہو تو پھر یہ اقوال اور وجوہ جاری ہو سکتی ہیں۔ اذ لو کانا تعبدین، اس لیے کہ اگر یہ دونوں تعبدی ہیں، او کان احدہم المعین کذالک، یا اس وجوب اور حرمت میں سے کوئی ایک تعبدی ہے، لم یکن اشکال، پھر تو کوئی اشکال نہیں رہے گا کس بات میں، فی عدم جواز طرحہما، کہ دونوں کو آپ ترک نہیں کر سکتے ہیں، ورجوع الی الاباحہ، اور آپ اباحہ کی طرف رجوع کریں۔ بھائی اباحہ کی طرف کیسے رجوع کریں گے، کیونکہ قصد قربت تو ضروری ہے، لأنہا، اس لیے کہ اگر آپ اباحہ کی طرف جائیں گے تو پھر مخالفت عملیت قطعیہ، یہ تو پھر مخالفت احتمالی نہیں ہوئی بلکہ مخالفت قطعی ہوئی۔ علامہ افاد شیخنا الاستاذ، کہتے اس بات کا ہمیں فائدہ پہنچایا ہے ہمارے شیخ استاد، غالباً مراد شیخ انصاری ہے، قدس سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے راز کو مقدس رکھے۔ الا ان الحکم ایضا فیہما، سوائے اس کے کہ جناب حکم، ٹھیک ہے، ایضاً یعنی تعبدی کی طرح توسلی میں بھی، خوب، اذا کانا کذالک، جب وہ واجب و حرام ایسے ہی وہ تخیر و عقلاً، وہ عقلی طور پر ہمیں تخیر ہے، بین اتیان ہی، کہ بھائی ہم اس تعبدی کو انجام دیں وجہ قربی پر، بے ان یعطا بہی بدائی احتمال طلبہی، یعنی انجام دیا جائے اس امر کو، ٹھیک ہے جناب، جو کہ وجوبی ہے، اس احتمال کے ساتھ کہ شاید طلب کیا گیا ہے، وہ ترک ہی کذالک، اور اس کو آپ ترک بھی کر سکتے ہیں، کذالک، اس احتمال کے ساتھ کہ شاید ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کو ترک کریں، لعدم ترجیح، اس لیے کہ ترجیح تو ہم نہیں دے سکتے وجوب کو حرمت پر یا حرمت کو وجوب پر، وقبحہ بلا مرجح، اور ترجیح دینا بغیر مرجح کے جو ہے کیا ہے وہ کبھی ہے۔ فنقد، بس یہ بات واضح ہو گئی کیا، انہ لا وجہ، بتحقیق کوئی سبب نہیں ہے، لتخصیص المورد، کہ ہم اس دوران بین الوجوب والحرمت کو مخصوص کر دیں توسلین کے ساتھ، بنسبت الی ما هو المہم فی المقام، اس لحاظ سے جو مہم ہے ہمارے اس مقام میں، مہم کیا ہے، تخیر ہے اس مقام دوران بین محظورین میں، وَإِنْ اختص بعض الوجوہ بہما، اگرچہ بعض وجوہ مخصوص ہیں توسلین کے ساتھ، کما لا یخفا، جیسے کہ یہ بات مخفی نہیں ہے، ولا یذهب علیک، آپ پر نہیں جائے، یعنی آپ پر مخفی نہیں رہنا چاہیے کیا، ان استقلال العقل، بتحقیق عقل کا مستقل ہونا، بتخییر، کہ آپ کو اختیار ہے جس پہلو کو انتخاب کریں، انما ہوا، بتحقیق یہ استقلال عقل فیما وہاں پر ہوتا ہے، لا یحتمل ترجیح، جہاں پر ترجیح کا احتمال نہ ہو، فی احدہما، ان وجوب اور حرمت میں سے کسی ایک پر، علی تعیین، وہ ترجیح کے معین کر دیں، وہ احتمال ہی، اور جب ترجیح کا احتمال موجود ہو، لا یبعد، تو بعید نہیں، دعویٰ استقلال ہی، کہ عقل بھی مستقل ہوگا، بتعین ہی، کہ راجح ہی معین ہے، مرجوح کو چھوڑ دو، کما ہوا، جیسے کہ یہ تقدیم راجح الحال،
یہ ہے حال فی دوران تعین، جہاں پر ہم مشتبہ ہو جائیں کہ یہاں پر ہمیں تخیر پر عمل کرنا ہے یا تعیین پر عمل کرنا ہے فی غیر المقام، اس محظورین کے علاوہ دوسری جگہ پر، تو وہاں پر بھی جس کے ساتھ مرجح ہوگا ہم اسی کو لے لیں گے۔ ولیکن ترجیح، لیکن ترجیح انما یکون بتحقیق ہوتی ہے لشدت طلب فی احدہما، ان دو کاموں میں، ایک میں ہم دیکھتے ہیں کہ طلب شدت ہے وزیادت ہی، اور ایک میں طلب کا اضافہ ہے علی طلب فی الآخر، دوسرے کی طلب سے، بما لا یجوز الاخلال بہا، اتنی تو شدت اور زیادتی ہے کہ جس کی ہم مخالفت نہیں کر سکتے ہیں، فی صورت المزاحمہ، جب یہ شدت طلب اور غیر شدت طلب والے آپس میں ٹکراؤ رکھیں، وہ وجب ترجیح بہا، اور اس شدت کی وجہ سے واجب ہو جاتی ہے کہ ہم شدت والے کو ترجیح دیں۔ وقضا، اور اسی طریقے سے جیسے شدت والی صورت میں شدت والے کو ترجیح دی جائے گی، وجب ترجیح ہو احتمال ذی المزیہ، واجب ہے کہ ترجیح دیں اس پہلو کو جس میں مزیت ہو جاتی ہے، پھر صورت دوران، جب دوران ہو، دو چیزیں آپس میں ٹکرائیں تو صاحب مزیت مقدم ہوگا غیر صاحب مزیت پر۔ ولا وجہ، اور کوئی گنجائش نہیں ہے لترجیح احتمال الحرمت، آپ کہیں کہ ہم حرمت والے پہلو کو ترجیح دیں گے مطلقہ، مطلقہ یعنی چاہے طلب کی شدت وجوب میں ہو چاہے نہ ہو، کیوں؟ لأجل ان دفع المفسدہ اولا، اس خاطر کہ آپ کہیں کہ مفسدہ کو جو ہے کہ دور کرنا یعنی حرام کو ترک کرنا، ٹھیک ہے، اولا یہ بہتر ہے من ترک المصلحت، مصلحت کے ترک سے۔ مصلحت کا ترک کیا ہے؟ واجب کو چھوڑ دیں تو آپ ترک مصلحت کر رہے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ حرام کو چھوڑیں، کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، ضرورت ہے انہ رب واجب، بہت سارے، یہاں رب تکثیر کے لیے تقلیل کے لیے نہیں، بہت سارے واجب ایسے ہیں جو یکون مقدما علی الحرام، وہ حراموں پر مقدم ہوتے ہیں۔ مثلا جیسے میں نے انقاذ غریق کہا، ڈوبنے والے کو بچانا دوسرے کی ملکیت میں جا کر، تو تصرف در مال غیر حرام ہے لیکن انقاذ واجب ہے، تو انقاذ کو مقدم کریں گے۔ پھر صورت المزاحمت، جب واجب اور حرام میں تزاحم ہو جائے، بلا کلام، اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے، فکیف یقدم، جب کلیئر ہو کہ یہ واجب ہے یہ حرام ہے تو بھی واجب مقدم ہو جائے گا، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مقدم کریں گے احتمال واجب پر؟ یہ اللہ احتمال ہی کی مل جائے گی، واجب کی طرف احتمال ہو کو آپ جو ہے کیا ہے جناب فائل بنائیں، نائب فائل بنائیں یقدم کا، یہ احتمال ہو کی مل جائے گی حرام کی طرف، تو پھر کیسے حرام کا احتمال مقدم ہوگا واجب کے احتمال پر؟ پھر صورت دوران، جب مردد ہو جائے بین مثلیہما، جناب اس واجب اور حرام میں جس میں جو ہے کیا ہے کوئی شدت پائی جاتی ہے، ففہم، تو آپ یہ بات سمجھیں کہ ہر جگہ پر حرام کو واجب پر مقدم نہیں کیا جاتا ہے بلکہ شدت طلب کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔